استنجے کے لیے جائیں، نیچے والے سوراخ کو دبا کے رکھیں، سانس کو روک کے رکھیں، منہ میں رکھو، 1 سے 1.5 منٹ کے بعد منہ سارا ارے واہ واہ، مقرر، ایک مرتبہ سے پھر واہ واہ واہ۔ ٹوپی کے اوپر پانی ڈالنے والے بھی آئے پیچھے آ کے جناب، یہ ٹوپی بھی پانی بھی ڈالتے ہیں، یہ بہت برا کرتے ہیں ٹوپی پہ جو پانی ڈالتے ہیں، وہ اولاد نہیں ہوتی، وہ جاتے ہیں وہی وہ دوائی۔ پھر بتاؤں گا سارے معاملات ایک انٹرویو میں تو ختم نہ کریں، ابھی ہم نے چل رہا ہے سلولی واہ واہ واہ، آرام آرام سے چلیں۔ واہ 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 واہ۔ جو مفتی عبدالقوی صاحب قبلہ کی ٹوپی میں آ کے پانی ڈالیں گے پھر ان کا اپنا پانی نہیں نکلے گا، پھر ایسا لے کے ارے واہ واہ، منہ میں رکھوا رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ایسی طاقت ہے آپ میں، کیا جادو ہے کہ جیب میں کوئی املی رکھی ہوئی ہے کہ لڑکیاں آپ کا پیچھے نہیں چھوڑ، کیا بات ہے بھائی؟ تو اسی لیے تو آپ ڈرپوک ہو نا، پھوس ڈالو۔ واہ واہ واہ، وہ دوائی بھی بتا دیجیے، آپ نے انہیں جیب میں ڈالی ہوگی کوئی نہ کوئی دوائی۔ صاحب کی طرف سے آپ سب دیکھنے والوں کے لیے وظیفہ، کوئی دوائی کی ضرورت نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیک۔ ناظرین محترم، احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ یعنی زیڈ ایکسس کی اسکرین پر بہت سارے پروگرامز دیکھتے ہیں، بہت سارے شخصیات کے انٹرویوز دیکھتے ہیں، مگر آج جو شخصیت، جو ہستی ہمارے ساتھ براجمان ہے، وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، بلکہ یوں کہوں تو درست ہوگا، تعارف ان کا محتاج ہے۔ مفتی دین ہیں، عالم دین ہیں، مگر میرا ان سے آج یہ سوال بھی ہوگا، مفتی تو یہ ہیں مگر ان کے خلاف فتوے بھی آتے رہے، جبکہ یہ خود لوگوں کے خلاف فتویٰ دینے کا حق رکھتے ہیں، چونکہ مفتی ہیں نا، مگر ان کے خلاف فتوے آتے رہے، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کی شخصیت ہے جوی، موجود ہیں ہمارے ساتھ مفتی عبدالقوی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مزاج گرامی اللہ بخیر۔ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کا انداز مجھے بہت پسند آیا، اور ساتھ میں دعائیں بھی کرتا رہا کہ اللہ کرے ذوق زباں اور زیادہ۔ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا انداز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزید اس کے اندر نکھار پیدا کرے، اور آپ کی جو خداداد صلاحیتیں ہیں اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ اس کے اندر حسن، نکھار اور کمال پیدا کرے۔ سبحان اللہ، آپ کی بہت عنایت۔ مفتی صاحب، ظاہر ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، سوچتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں زندگی میں۔ قوی جو ہے، قوی، طاقت رکھنے والا، قوت رکھنے والا، لیکن آپ قوی نہیں ہیں، آپ عبدالقوی ہیں۔ تو جو عبدالقوی ہوتا ہے وہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، اسی میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ جب بھی وہ اپنے سے چھوٹا بھی دیکھے تو اس کو ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے بھئی یہ میرا بیٹا ہے، جس طریقے سے آپ محبت سے یہ ظاہر ہے کہ مخاطب کر رہے ہیں، بیٹا کہہ کر، بچہ کہہ کر۔ تو یہ جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، یہ عاجزی اور انکساری ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگوں کو کہنے دیں، تنقید کرتے ہیں، کرنے دیجئے، لیکن یہ جو آپ کی عاجزی اور انکساری ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، کیسے ہے یہ؟ تھوڑا سا پہلے بات تو ایک ذرا عقیدے کی اور ایک اس کی کر لوں اپنے علم کے حوالے سے۔ ایک ہے عبدالقوی، ایک ہے القوی، ایک ہے قوی۔ عبدالقوی یقیناً ایک فرد کا نام ہے جو کہ قوی کا بندہ۔ واہ واہ واہ، دوسرا ہے القوی، یہ میرے اللہ کی صفت ہے۔ واہ واہ واہ، جب کہا جائے گا قوی، یہ میری صفت بھی ہے، ہاں، اب اللہ کی صفت بھی ہے، واہ 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 واہ، تو معنی یہ ہے کہ اللہ بھی قوی ہے، مفتی عبدالقوی بھی قوی ہیں، واہ 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 واہ، اور آپ بھی اپنی صلاحیتوں میں یقیناً قوی ہیں۔ ارے 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 ارے، بات یہ ہے کہ قوت تو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک، میرے ذہن میں ابھی حدیث مبارک آ گئی آپ کے چہرے کی برکت سے، ارے سبحان، تو فرمایا کہ ایک عبد ضعیف ہوتا ہے، ایک عبد قوی ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، العبد القوی خیر من العبد الضعیف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انسانیت کے اندر، معاشرے کے اندر کمزور لوگ بھی ہیں، ناتواں لوگ ہاں بھی ہیں، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح، لیکن اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ العبد القوی، ہاں، وہ جو آدمی جس کو اللہ نے خداداد صلاحیتیں دی ہیں، عزتیں دی ہیں، عظمتیں طاقت دی دی، ہیں، قوت علم دی دیا ہے۔ اچھا، اور پھر قوت و طاقت کے کئی شعبے ہیں، ہاں، جوانی کے حوالے سے، حسن کے حوالے سے، شخصیت کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے، چلتے جائیے۔ فرمایا عبد قوی جو ہے وہ عبد ضعیف سے بہتر ہے، واہ واہ واہ، اس لیے کہ میرا رب خود قوی ہے، ہاں اور ہمیں ایسا ہونا چاہیے جو صفات اللہ کے ہیں ہاں وہ صفات ہمارے اندر بھی نظر آنے چاہیے۔ ہاں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب میرے بزرگوں نے میرا نام رکھا محمد عبدالقوی، پھر مدینہ یونیورسٹی اور جامعہ ازہر اور اپنے جناب جو پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں، مدارس میں، ان سے علم پانے کے بعد آپ حضرات نے کہا کہ جی مفتی
عبد القوی. سبحان آج یہی نام جو ہے سب کے ہاں معروف ہے. صورتحال یہ ہے، مجھے علامہ اقبال کے کئی اشعار کے اوپر بڑا وجد آتا ہے. سبحان تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. مفتی عبد القوی کو خود تقدیر یزداں ہونا چاہیے. آتے رہیں، ٹکراتے رہیں، جلنے والے بھی آئیں، حسد کرنے والے بھی آئیں، بدخواہ بھی آئیں، حاسد بھی آئیں، شریر بھی آئیں، الزام لگانے والے بھی آئیں، ٹوپی کے اوپر پانی ڈالنے والے بھی آئیں، پیچھے آ کے جناب. یہ ٹوپی پہ پانی بھی ڈالتے ہیں، یہ بہت برا کرتے ہیں ٹوپی پہ جو پانی ڈالتے ہیں. تو پھر ان کا اپنا کیا انجام ہوتا ہے. جو مفتی عبد القوی صاحب قبلہ کی ٹوپی میں آ کے پانی ڈالیں گے پھر ان کا اپنا پانی نہیں نکلے گا. نکلے گا بھائی، بالکل نکلے گا. تو بات یہ ہے کہ خود اللہ رب العالمین. پھر حدیث مبارک ایک نگاہ کے سامنے ہے. آج تو ماشاءاللہ آپ کے چہرے کی برکت سے احادیث کا ارے ماشاءاللہ یہ آپ کا حسن نظر ہے. مہربانی. تیر آزما ہم جگر آزما، یہی تو باتیں ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ جیسے جیسے میں آپ کے چہرے کو توجہ سے دیکھ رہا ہوں احادیث بڑی کثرت آپ میں کے تو ساتھ کہتا ہوں آج دیکھتے رہیں ایک دوسرے کو. میں ضرور. پھر اور تیسری حدیث آ گئی آپ کے چہرے کی مناسبت سے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال. فرمایا کہ بے شک اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو اور آپ جیسے خوبصورت چہرے والے کو بھی اللہ پسند کرتے ہیں. تو میں نے تو یقیناً پسند کرنا ہے. صورتحال یہ ہے کہ آدمی کو اپنے اندر جو خدا داد صلاحیتیں موجود ہیں ان کا ضرور اظہار کرنا چاہیے اور اس پر فخر کرنا چاہیے. میرے نبی رحمت اپنے حسب و نسب پہ فخر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. انا ابن عبد المطلب، میں محمد عبد المطلب کا بیٹا ہوں. واہ 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 واہ. اور حضور کے نے کیا فرمایا کہ میرے دادے کا نام کا پتہ ہے، انا دعا جدی ابراہیم. سبحان اللہ. میں اپنے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں. جد واہ واہ واہ. انا ابن الذبیح، میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں. انا ابن الذبیحین. واہ 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 واہ. میرے زمانے کے اندر مانا کیا ہے کہ مفتی عبد القوی نے کوئی بات علم کی کہ جس طرح آپ فرما رہے تھے بڑی اچھی بات کر رہے تھے. بھائی مفتی عبد القوی نے اجتہاد کرتے ہوئے فقہ حنفی کے اندر اجتہاد کرتے ہوئے، میں علمی بات کر رہا ہوں، فقہی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا پروگرام بڑا وائرل ہونا ہے اور علماء نے دیکھنا ہے. فقہ حنفی کے اندر رہتے ہوئے میں نے اجتہاد کر کے یہ کہا کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. آج آپ کے چہرے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ 4 سال ہو گئے ہیں 1100 مرتبہ 3 دفعہ یہ میرا رسالہ چھپا ہے. کسی ایک مفتی میں جرت ہے؟ واہ واہ واہ. کراچی کے مفتی آ جائیں، ہندوستان کے مفتی آ جائیں، حیدرآباد کے مفتی آ جائیں. پھر آج آپ کے پروگرام سے میں چیلنج کر رہا ہوں کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. 2 چیلنج کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ کوئی بات میں نے فقہ حنفی کے باہر لکھی ہو، جرمانہ. واہ واہ واہ. حضور کی احادیث مقدسہ سے میں باہر کیا ہوں، جرمانہ. یہ آن ایئر جا رہا ہے بھائی. بالکل. اور تیسرا جو سب سے بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے احادیث مقدسہ کا اور فقہی اقوال جو عربی میں تھے ان کا ترجمہ نہیں کیا. میں نے کہا کہ میرا ملا یہ نہ کہے کہ مفتی صاحب نے ترجمے میں گڑبڑ کیا جیسے یہ کرتے ہیں. میں نے کہا ترجمہ خود کر لو. واہ 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 واہ. ارے واہ 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 واہ. خود کر لو بھائی. خود تیرے سامنے رکھ دیا ہے تو کر لے، خود کر لے تو. میں نے جلد نمبر لکھا، صفحہ نمبر لکھا، حوالے کے ساتھ جناب اس کے نمبر دیے. آج پھر میں کہہ رہا ہوں آپ کی وجہ سے کہ ایک مفتی صاحب نہیں، 2 نہیں، 500 نہیں، 1000 نہیں، پورے بر صغیر کے مفتیان کرام کو کہہ رہا ہوں، ہندوستان بھی بنگلہ دیش بھی، از اول تا آخر میرا رسالہ پڑھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ مفتی صاحب نے آپ مفتیوں کی طرح کہاں ڈنڈی ماری ہے. واہ 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 واہ. مفتی تو جرت کا نام ہے. واہ واہ واہ. مفتی عبد القوی ایک شجاعت کا نام ہے، بہادری کا واہ نام واہ واہ. ہے، علم میں تفقہ کا نام واہ ہے. واہ واہ. اور میں اسی طرح فخر کر رہا ہوں جس طرح میرے نبی رحمت فخر فرماتے تھے. سنت پہ عمل کر رہے ہیں نا، سنت پہ عمل. میں تو حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جنہوں نے جناب فقہ حنفی میں رہتے ہوئے. میں نے اہل حدیث علماء کو کہا، میں نے کہا کہتے ہو جی اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے. کون سا مسئلہ اجتہادی بتایا آپ نے؟ بھائی یہاں ہاتھ باندھ لو، یہ اجتہادی مسئلہ ہے، یہ تو احادیث کے اندر موجود ہے. تو ہم نے جناب نماز تہجد کو اور قیام اللیل کو اور نماز تراویح کو جناب اذا زلزلت الارض زلزالہا کی طرح کہہ کے سب کو 8 رکعتیں کر کے امت کو بھی گمراہ کیا اور آپ بھی گمراہ ہوئے. کون سا اجتہاد ہے؟ کیا پیغام جا رہا ہے؟ شیعہ علماء کو میں نے کہا کہ آپ نے کیا اجتہاد کیا ہے؟ میں نے اجتہاد کیا. اب یہ شیعہ علماء کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بچپنے کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. ارے یہ بہت بڑا پیغام جا رہے ہیں. بچپن یعنی یہ پیغام آپ دے دیں آج ہمارے ناظرین کو کہ بچپن میں نکاح کریں ہی بند والدین. اب بھائی جب سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، شعور کی منازل طے ہی نہیں کی تو کس طرح سے آپ کھونٹی سے باندھ سکتے ہیں بھائی بچے کو؟ چلو ہم تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا نکاح ہوا نبی رحمت سے. چلو ہماری اپنی بخاری کہتی ہے کہ 6 سال اور 9 سال.
جبکہ آج کے زمانے کے اندر مصر کے اور مراکش کے اور قطر کے اور میں کہوں گا کہ پاکستان کے اندر مفتی عبدالقوی کے اور ان جیسے علماء کی ذہانت نے ثابت کیا کہ 6 اور 9 سال نہیں تھی، 16 اور 19 سال تھی۔ ارے ہم یورپ کے سامنے جرأت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ 6 اور 9 کی بات نہیں، 16 اور 19 کی بات ہے۔ اور ہمارے یہ جو شیعہ علماء ہیں، بی بی عائشہ کو تو نہ مانے لیکن بچپنے کے نکاح کو مان لیں۔ واہ 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 واہ، ارے واہ 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 واہ، بھائی کیا ہی کہنے، بھائی کیا ہی بھائی سچی میں بات نے کہا کہ ہم تو چلو بچپنے کے نکاح کو اس لیے مان رہے ہیں، ہوتے انہی میں ہیں، بچپن کے زیادہ نکاح انہی میں ہوتے ہیں۔ ہاں بچپنے کے نکاح کو ہم اس لیے مان رہے ہیں کیونکہ حضرت بی بی صاحبہ سے میں کی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری کتاب بخاری کہہ رہی ہے، اس کے باوجود فقہ حنفی میں رہتے ہوئے نعرہ لگائیے مفتی عبدالقوی زندہ باد، فقہ حنفی میں رہتے ہوئے اہل سنت ہوتے ہوئے ہم نے کہا بچپنے کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ، 32 صفحے کا رسالہ ہے، 2 مرتبہ 1100 کی تعداد میں چھپا ہے، ہر مفتی کی میز پہ پڑا ہوا ہے۔ مفتی عبدالقوی میز پہ پڑا ہوا ہے، واہ واہ واہ، 2 جواب۔ اب وہ نہیں دیں گے۔ اچھا کیا کہتے ہیں پھر مفتی آنے کے نام؟ اچھے لوگ ہیں نا چند، ہاں ہم ان کی شکایت نہیں کرتے، کہتے ہیں مفتی صاحب نے اپنی طرف سے تو کچھ لکھا ہی نہیں، جو کچھ لکھا ہوا تھا اسے نقل کر دیا۔ نقل کر دیا۔ تو میں نے کہا تم نقل کر کے دکھاؤ۔ واہ 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 واہ، نقل را عقل باید، ارے واہ واہ واہ، نقل کرنا ہو تو عقل چاہیے، ہاں بالکل، تجھے مکھی پہ مکھی مارنی ہے۔ ہاں شیخ الاسلام بھی پان کھا رہا ہے تمباکو والا، مفتی صاحب بھی تمباکو والا پان کھا رہے ہیں، خطیب پاکستان بھی تمباکو والا پان کھا رہے ہیں، تو عقل کہاں سے آئے گی؟ ہاں، عقل نقل تو کے سارا رہ گیا تمباکو۔ ہاں اور خدا کی قسم آپ کے پروگرام سے میں کہہ رہا ہوں، میں نے ان حضرات کے بڑے بڑے حضرات، ان میں سے کچھ حضرات دنیا سے چلے گئے، جنت میں چلے گئے، کچھ موجود ہے، جان بوجھ کر ان کے پان کو کھایا ڈبی سے نکال کے، اچھا، اور ایسی ڈبی بناتے ہیں جیسے معلوم ہوتے ہیں کہ دلہن والی رات، شادی والی رات جو ہے نا، وہ دلہن کی جو ڈبی ہوتی ہے نا، ارے واہ واہ، اندر کانٹے پڑے یہ ہوتے لذتیں ہیں۔ تو آپ نے چکھی ہوئی ہیں، ہم تو ابھی کوار ہیں بھائی۔ میں نے چکی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو انکار نہیں کرتا۔ ارے ماشاءاللہ، کتنی بار 5 مرتبہ میں نے جناب ان حضرات کے مختلف پانوں کو کھایا۔ مجھے لگا آپ یہ کہنے والے 5 مرتبہ لذتیں چکھی ہیں ہاں علیحدہ علیحدہ، آپ نے، ہاں شادی کی؟ پان کی بات ہو رہی اچھا پان کی نہیں، شادی میں تو پان کا ذکر نا، پان اور شادی ہے وہ، ہے۔ نہ شادی پہ بعد میں آئیں گے۔ اچھا شادی پہ بات، ان حضرات کا جو پان ہے، 5 مختلف شخصیات کی ڈبیاں کھول کر، چاندی کی طرح ڈبی، جیسے معلوم ہوتا ہے خاندان مغلیہ کے کچھ میں چراغ صاحب ہے، بھئی تم سادے آدمی ہو، مفتی اعظم ہو، شیخ الاسلام ہو، میں نے پوری دنیا میں کہا، میں نے کہا ایک میرا خوش نصیب ملک ہے، بد نصیب میں نہیں کہتا، جہاں اس مسلک کا مفتی اعظم علیحدہ، 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 شیخ الاسلام علیحدہ مسلک کا، حجت الاسلام دوسرے مسلک کا، اور آیت اللہ العظمیٰ تیسرے مسلک۔ اچھا مفتی صاحب وہ پان تو آپ نے دیکھا ہوگا ظاہر ہے، پان دیکھا نہیں ہے، 5 مرتبہ کھایا ہے مختلف اوقات اس میں۔ میں جو سرخی ہوتی ہے وہ دیکھ کر شادی کی رات بھی یاد آ جاتی ہے؟ حضرت صاحب عورت کی وہ خاص دن تو یاد آ جاتے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد شادی یاد نہیں آتی۔ اچھا بربادی یاد آتی ہے، منہ میں رکھو 1 سے 1.5 منٹ کے بعد منہ سارا سرخ، لیکن منہ میں کچھ اور بھی رکھا تھا، اس پہ بھی ویڈیوز تھی نا؟ چلو جو بھی تھا۔ اب اس کے بعد میرے جیسا شریف آدمی، آپ جیسا شریف آدمی، دیکھنے اور سننے والا شریف آدمی 1.25 منٹ یا 1.5 منٹ سے زیادہ ان شیخ الاسلام کے اور حجت الاسلام کے اور آیت اللہ العظمیٰ کے اور خطیب اعظم کا پان 1.5 منٹ سے زیادہ نہیں کھا سکتا، میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں۔ واہ واہ واہ، کیا کیوں؟ 1.25 منٹ کے بعد، 1.5 منٹ کے بعد میں نے سر پکڑا، اس کو تھوکا، ارے واہ واہ، مقرر ایک مرتبہ سے پھر، ایک مرتبہ سے پھر ذرا، واہ واہ واہ، یہ وہ نہیں ہوا لیکن ہو جائے گا۔ اور تھوکنے کے بعد کیا ہوا، سر کو پکڑا، دماغ گھوم رہا ہے، پان کھانے کے بعد، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے، خطرہ یہ ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ قین آ جائے۔ اب میرے شیخ الاسلام کا، آیت الاسلام کا، حجت اللہ فی الارض کا، حجت الاسلام کا، مجتہد کا، یہ پان تو ہو حلال، اور جو بیچارہ 2 3 4 پیک لگا لے اس کو کہہ دو جی حرام۔ مشروب مغرب، یہاں اجتہاد کیوں نہیں کرتے ہو کہ الکوہل کیا ہے، خمر کیا ہے، مسکر نشہ آور چیز کیا ہے، بتاؤ، امت کے لیے آسانی پیدا کرو۔
پان تو تمہارا حلال ہو۔ مفتی عبدالقوی آج آپ کے پروگرام سے جرات کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ شیخ الاسلام کا، مفتی اعظم کا، حجت الاسلام کا، آیت اللہ العظمیٰ کا پان تمباکو والا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ واہ 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 واہ، تمباکو والا پان حرام، فتویٰ دے دیا۔ ہمارے عقل ہے۔ بھائی مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے پلیٹ فارم سے فتویٰ دے رہے ہیں کہ آپ جو یہ پان کھاتے ہیں، مفتی صاحب کون سا؟ تمباکو والا پان تو میں بھی کھاتا ہوں لیکن میٹھا کھاتا ہوں نا۔ میٹھا پان کھاتے ہیں، تمباکو والا پان جو بھی کھائے گا فتویٰ مل چکے حرام ہے بھائی۔ بالکل، اور اگر ہمارے عقل نہ ہو تو میں جرمانہ بھروں گا۔ جو آدمی سمجھتا ہے کہ مفتی صاحب جذباتی ہو گئے، مفتی صاحب جذباتی نہیں ہوتے، مفتی صاحب قوی ہے، مضبوط ہے۔ آپ ان کو کہیں کہ فلاں مفتی اعظم صاحب جب فلاں جو آپ کی دکان پہ آ کے پان منگواتے ہیں اور پان کو رکھ کے کہتے ہیں کہ یوں چونا لگاؤ، وہ انڈیا کی ڈبی نکالو، اس کے اندر اتنا تمباکو ڈالو، پھر ایسا لے کے ارے واہ واہ، منہ میں رکھوا رہے ہوتے ہیں۔ منہ میں رکھواتے ہر بندہ میرے فتوے سے پہلے اس جیسا پان بنوا کے، یا ان میں سے ان علماء کے کوئی واقف ہو تو ان کو کہ حضرت کرم فرمائے ذرا اپنی ڈبی سے اپنا ذرا پان تو نکال کے دے۔ وہ پان لے کے 1.5 منٹ کے بعد میں اپنا فون نمبر بتا دیں، مجھے آ کے بتائیں، فون پہ بتائیں۔ آن ایئر نہ بتائیے گا، لڑکیاں پھر آپ سے رابطہ کرتے ہیں، پھر ہمیں جلن ہوتی ہے بھائی کہ ہم سے تو کرتی نہیں، آپ سے کرتی رہتی ہیں۔ پتہ نہیں کیا ایسی طاقت ہے آپ میں، کیا جادو ہے کہ جیب میں کوئی املی رکھی ہوئی ہے کہ لڑکیاں آپ کا پیچھے نہیں چھوڑتی؟ کیا بات ہے بھائی؟ لڑکیاں جو ہے وہ سیدنا علی کے جب سے فرمان پہ میں نے عمل شروع کیا ہے نا، سبحان لڑکیوں نے تو فدا ہونا ہی ہونا ہے۔ ارے واہ، وہ ذرا ہمیں بتا دیں ہم پہ۔ وہ آپ کے اندر ایک چیز تو ہے کہ مسکراتا ہوا چہرہ، ارے سبحان، لیکن میٹھی زبان کہاں سے لاؤ گے؟ ارے آپ سے، عمدہ باتیں کہاں سے لاؤ گے؟ ہاں ہاں ہاں، واہ 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 عوامی آدمی بن کے ہر آدمی کا فون سنو گے کیسے؟ واہ، پھر ہر بچی کو شہزادی کیسے کہو گے؟ اوہ ہو، ہر دوسری بیٹے پکڑ کو لے گی نا۔ شہزادہ کیسے کہو گے؟ واہ 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 واہ، ایک کو کہہ دو دوسری پکڑ لیتی ہے۔ تو اسی لیے تو آپ ڈرپوک ہو نا، پھوسل ہو، پھوسل۔ واہ واہ واہ، مفتی عبدالقوی کی طرح جرأت مند ہونا ہے۔ اچھا، جو بات ہم علمی کر رہے ہیں، ہاں شیعہ نے آج تک کیا اجتہاد کیا پورے بر صغیر کے اندر؟ مجھے بتایا کہ شیعہ عالم کوئی بتایا، میں جرأت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس مسئلے میں اجتہاد کیا ہے، نماز سے لے کے، روزے سے لے کے، حج تک اور فلاں مسائل تک، ایک مسئلہ مجھے شیعہ پاکستانی عالم بتایا کہ اس نے اجتہاد کیا۔ لیکن وہ شیعہ آپ سے پیار کرتے ہیں، ایسے کسی کنٹروورسی کسی مسلک کو برا نہیں، نہیں، شیعہ علماء کو سلام پیش کرتا ہوں اس حوالے سے۔ زیادہ بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے شیعہ علماء، چونکہ میں ان میں بیٹھتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، آپ کا ذکر شیعہ ہوتا ہے، بات علماء کرتے ہیں۔ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ایسے پیار نہیں کرتے کوئی میرا بہترین جملہ ان تک پہنچا ہے۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے مجتہدین سے لے کے میرے ملتان کے ساتھ جو چھوٹا سا کوئی کسی کا علاقہ ہے، 18 کسی کا یا 19 کسی کا، وہاں کے جو امام بارگاہ کے مولانا صاحب ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک انداز تو ایک ہی ہے نا۔ واہ واہ واہ، ہمارے اہل سنت کی طرح تو نہیں ہے نا کہ ہر ایک کی اپنی شکل، ہر ایک کی اپنی صورت، ہر ایک کی اپنی بات، ہر ایک کی اپنی نماز، ہر ایک کا انداز اپنا۔ میں ان کے اتحاد و اتفاق کو سلام پیش کرتا ہوں، واہ واہ واہ، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے نکاح و طلاق کے اندر۔ پچھلے دنوں آپ کو بڑی مزیدار بات سنو، بالکل سنائیں۔ ایک ایئر ہوسٹس کا مجھے ٹیلی فون آیا کہ جی میں سفر کرتی رہتی ہوں، میرے ساتھ جو ایک نوجوان سفر کرتے ہیں، ہم کبھی کینیڈا جا رہے ہیں، جہاں جہاں پی آئی اے کی فلائٹ یا اس کی جگہ آپ میرے ساتھ سفر کر لیں، ان کی نہیں، اچھا، انہوں نے کہا ہم سفر کرتے ہیں تو ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم تعلق رکھیں۔ یعنی وہ سفر کرتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اب صبر کا دامن توڑتے ہیں مفتی صاحب، آپ کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے؟ شیعہ علماء بات سنو کہ وہ نوجوان جو تھے وہ سید بخاری تھے اور اہل تشیع سے تھے۔ اچھا، محترمہ جو تھی وہ رائے تھی، راؤ جسے کہتے ہیں، رائے، ہاں رانگڑ جسے کہتے ہیں۔ ہاں محترمہ کا جناب اس خاندان سے تعلق تھا اور اہل سنتی اور پکی اہل سنت۔ ہاں، اب دونوں نے یہ طے کیا کہ یار پہلے اپنے مولویوں سے پوچھتے ہیں۔ ہاں، وہ مجھے بچی مسکرا کے کہنے لگی جن شیعہ علماء کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نکاح کو بڑا آسان کرتے ہیں، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی میں مدرسے کا نام نہیں لیتا، لاہور کا بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں کے مولوی صاحب نے کہا ایک تو ان کے یہاں مفتی نہیں ہوتے، ان کے یہاں عالم ہوتے ہیں۔ عالم صاحب نے یہ کہا جی 3 گواہ ہوں گے لڑکے کی طرف سے، 3 گواہ ہوں گے محترمہ کی طرف سے، اور اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا جب کہ محترمہ کی طرف سے اس کا ولی نہ آئے۔ ہاں، ولی الامر۔ آگے عورت جو تھی وہ رانگڑ تھی، ہاں، اس نے کہا مولوی صاحب عقل سے کام لو، میری پہلی شادی ہے، میں تو ولی لے کے آؤں، یہ جو دوسری شادی کر رہا ہے یہ اپنے باپ کو نہ لے آئے۔
اپنی بیوی کو نہ لے آئے، اپنا کوئی بچہ ہے تو اس کو نہ لے آئے۔ آپ نے کس قدر تفریق کی ہے عورت اور مرد میں۔ مرد کے لیے تو ولی کی ضرورت نہ ہو، عورت کے لیے ولی کی ضرورت ہو۔ ہمیں آپ کا فتویٰ نہیں چاہیے، مہربانی کریں ہمیں قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کے فتوے پہ عمل کرنے دیں۔ مفتی عبدالقوی صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ ہر لڑکا اور ہر لڑکی اپنے نکاح کی بابت مکمل بااختیار ہے۔ میرے نبی رحمت نے فرمایا لیس الی الآباء من الامر یعنی النکاح شیء، حدیث مبارک میں پڑھ رہا ہوں، الأیم احق بنفسها من ولیها۔ بہرحال میں وہاں گیا، سبحان اللہ۔ ان کا نکاح پڑھایا۔ اب مفتی عبدالقوی کی سعادت دیکھیں کہ 2 کلمہ گو مسلمانوں کو میں نے جوڑ دیا۔ واہ 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 واہ۔ سفر کر رہے ہیں یورپ کی طرف، موسم ٹھنڈا ہے، گناہوں سے بچ گئے۔ ہاں موسم ٹھنڈا ہے، واہ واہ واہ۔ یہ اس کی باریکی میں، ابھی اس کی باریکی میں ہم کو جانے ہیں۔ موسم ٹھنڈا ہے اور سفر کر رہے ہیں، نکاح بھی طاقت والے نے پڑھا دیا۔ ہائے 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 ہائے، طاقت والے نے۔ اب جب طاقت والا نکاح پڑھائے گا، اس طاقت والے کے حکم سے طاقت والا نکاح پڑھائے گا جو کہ اس کا بندہ ہے، جو کہ القوی ہے، یہاں عبدالقوی ہے، نکاح پڑھائے گا، موسم ٹھنڈا ہے، اس کی برکت سے پھر طاقت تو آئے گی نا۔ اس طاقت کی میں ایک نہیں 2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ وہ دوائی بھی بتا دیجیے گا ذرا، دوائی آپ نے انہیں جیب میں ڈالی ہوگی کوئی نہ کوئی دوائی۔ مفتی عبدالقوی صاحب کی طرف سے آپ سب دیکھنے والوں کے لیے وظیفہ، کوئی دوائی کی ضرورت نہیں، کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس وہ جانے اولاد کی نہیں ضرورت ہوتی، نہیں۔ وہ جاتے ہیں وہی وہ دوائی۔ پھر بتاؤں گا، ذرا تھوڑا سا معاملات آسانی سے رکھیں۔ سارے میں معاملات دھیرج نہیں رکھتا نا بھائی، جلدی جلدی۔ سارے معاملات ایک انٹرویو میں تو ختم نہ کریں، ابھی ہم نے چل رہا ہے سلولی واہ واہ واہ، آرام آرام سے چلیں۔ واہ 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 واہ۔ بات یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ ایلوپیتھک ڈاکٹر تو بیچارے بالکل ہی فارغ ہیں، حالانکہ میرا بیٹا اپنا ڈاکٹر ہے۔ ہومیوپیتھک والے خود اس سے بہتر ہیں۔ پھر طب یونانی والے تو سارے قبروں میں گھس گئے، اگر کچھ زندہ ہے تو بہرحال اچھا ہے۔ آپ نے کس کو ٹرائی کیا مفتی صاحب؟ ایک بار سنیں، مفتی عبدالقوی صاحب ایک وظیفہ بتا رہے ہیں تمام ان بچوں کے لیے جن کے پاس بیوی موجود ہے، یا قوی ہو یا متین ہو یا سلام ہو، 11 مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ کے پانی میں دم کر کے پئیں، 10 منٹ کے بعد دیکھیں کہ جسم کے اندر کیسی قوت آتی ہے، ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ۔ کیسی آپ کی جسمانی طور کے اوپر فٹنس ہوتی ہے۔ واہ واہ۔ اچھا جو بات میں بتانے والا ہوں وہ یہ، مفتی صاحب کوئی ایسے یوٹیوبر، کوئی ایسے مفتی بھی آگے ہیں جو یوٹیوب پہ فتوے دیتے ہیں کہ کچھ یہ کر کے اس پہ گرا دو تو کام ہو جائے گا؟ مجھے اتنا افسوس ہوا پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب سادہ سا آدمی، بھائی فقہ کی کسی عبارت کی اگر جزی مل بھی گئی ہے تو انسان کو عقل تو ہونا چاہیے۔ کہتا ہے جی جب آپ روزے سے ہوں، استنجے کے لیے جائیں، نیچے والے سوراخ کو دبا کے رکھیں، سانس کو روک کے رکھیں۔ یار کوئی انسان بنو، کیوں اپنی داڑھی کو، کیوں اپنی جناب پگڑی کو بدنام کرتے ہو؟ ہمارے فقہا اللہ ان کی قبروں کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے باتیں لکھی ہیں جزیات کی صورت میں، تو دارالحدیث میں بتاؤ، دارالفقہ میں بتاؤ۔ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے اتنی نامعقول باتیں پھر کہتے ہو یہ فقہ حنفی ہے، یہ کوئی فقہ حنفی نہیں ہے۔ ارے مفتی صاحب سے بات کریں آ کر، آپ کیا فقہ بات کرتے حنفی ہیں؟ الحمدللہ میں نے پورے عالم اسلام کا سفر کیا ہے، جامع ازہر کے اندر میں گیا ہوں، ازہر کے علماء سے میں نے کہا ہے، میں نے کہا فقہ کی کتابوں کو ساروں کو جمع کرو، 75 سے 80% کتابیں فقہ حنفی کے ملیں گی، 20% باقی فقہ کی کتابیں، اس میں فقہ شافعی مل جائے گی، کسی میں فقہ مالکی مل جائے گی، کسی میں فقہ حنفی مل جائے گی، حنبلی مل جائے گی، کسی میں اہل ظواہر کی فقہ مل جائے گی، کسی میں فلاں کی فقہ۔ مجموعی طور پر اس وقت فقہ کے اوپر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، 80% ہمارے فقہائے احناف نے فقہ کی صورت میں ہمیں کتابیں عطا فرمائی ہیں۔ واہ 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 واہ۔ الحمدللہ۔ سلطنت بنو عباس ہو، فقہ حنفی زندہ باد، بنی امیہ کا آخری دور ہو، فقہ حنفی زندہ باد، سلطنت عثمانیہ کے 850 سال ہو، فقہ حنفی زندہ باد، سلطنت مغلیہ ہو، فقہ حنفی زندہ باد۔ میرے زمانے کے اندر، اس زمانے کے اندر کوئی آدمی جناب مجتہد بھی ہو، عالم بھی ہو، فقیہ بھی ہو، مفتی بھی ہو، امت کے لیے اسانے بھی پیدا کرے، مفتی عبدالقوی زندہ باد۔ واہ 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 واہ۔ یہ بے باکی، یہ جرت، یہ خود پرستی۔ لوگ کہتے ہیں بھائی مفتی عبدالقوی خود پرستی ہے، یہ خود سے باہر نہیں نکلتا، پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب باتیں کرتا رہتا ہے۔ ہماری بات بھی کرے، ہمارے مسائل کو اجاگر کرے، اپنی بات کرتا ہے، اپنی شخصیت کو اجاگر کرتے ہیں، اپنی طاقت کے بارے میں، اپنے علم کے بارے میں، اپنے حلم کے بارے میں، اپنی جرت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے بات کریں، میں نے تو خود پرستی نہیں دیکھی۔ مفتی عبدالقوی علمی بات کر رہے اور حلم سے کر رہے، جہاں علم ہے وہاں جھکاؤ بھی ہے۔ اس حوالے سے ذرا بتائیں۔ دیکھیں میرے بیٹے بات سنیں، ہم کسی کے ساتھ موازنہ نہیں کرتے۔ مفتی تقی عثمانی نے بہرحال اسلامی بینکاری کے حوالے سے
उलमाए अरब के साथ मिलकर उम्मत मुस्लिमा को एक निज़ाम दिया है ना, हम उनको सलाम पेश करते हैं। वाह वाह वाह। मेरे अपने भाई मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, वो भी एक बैंक के अंदर इस्लामी बैंकारी के हवाले से अच्छी तनख्वाह भी ले रहे हैं, और उनका जनाब जो है उलमा का बोर्ड, शरी बोर्ड, उसके मेंबर भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, हम उनको सलाम पेश करते हैं। बिल्कुल सही बात। बात ये है कि मुफ्ती अब्दुल कवी ने 3 तलाक़ें, 1 तलाक़, 1 तलाक़, 3 तलाक़ें हैं, 3 तलाक़ें, 1 तलाक़, तलाक़ हुई है नहीं हुई, कितने वक्फे से हुई है, कितना बड़ा अजाब था उम्मत मुस्लिमा को, आपने परेशान किया था। मुफ्ती अब्दुल कवी ने फतवा दिया, आप अहले फतवा को रिसाला दिया कि कैफियत जिनमें तलाक़ वाक़ नहीं होती। है कोई मुफ्ती जनाब इस रिसाले के बारे में कहे कि ये गलत है? वाह वाह वाह। वो कैसे और हर 3300 मरतबा छप चुकी है। छपने का माना यह है कि पहली दफ़ा छपी 1100, दूसरा एडिशन छपा 1100, तीसरा एडिशन छपा 1100, 3300 रिसाले छप के हर मुफ्ती साहब की मेज़ पे मौजूद हैं। और मुझे खुशी आती है, मैं सलाम पेश करता हूँ मुफ्तियान किराम को। वो कहते हैं जी हमारे अंदर तो जुर्रत नहीं है, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने रिसाला लिखा है, इल्मी रिसाला है, उनकी खिदमत में चले जाओ और उनसे जाके फतवा ले लो। वाह वाह वाह। वो कैफियत बता दे मुफ्ती साहब, वो कैफियत बता वो दे। बड़ी एक तफसील है, तलाक वाक़ नहीं होती। 24 सफ़े है, इंशाल्लाह इस पर वादा करते हैं कि इसी बच्चे के साथ बैठ कर तमाम वो कैफियत बताएंगे जिनमें तलाक वाक़ नहीं होती। आप ओनेर वादा कर चुके हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। प्रोग्राम का बकिया हिस्सा आप देख सकेंगे अगली वीडियो में, तो हमारे साथ रहिएगा।